عزیزان من، معزز خواتین و حضرات، عزیز طالب علموں، خدا آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، آپ اپنی خوشیاں دیر تک دیکھیں۔ عزیزان من، دن تو سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک ہی انداز سے سورج غروب ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے چاند چمکتا ہے، چشمے بہتے ہیں، دریا گاتے ہیں، ندیاں کناروں سے اچھلتی ہیں، زندگی ایک ہی طرح سے چلتی رہتی ہے۔ لیکن بعض دن بعض اقوام کی زندگی میں اس لیے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ اس دن، اس گھڑی، اس قوم، اس ملک کی زندگی میں کچھ بنیادی فیصلے ہوئے تھے، اس لیے وہ دن اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے مقدس ٹھہرتا ہے، معتبر ٹھہرتا ہے، یادگار ٹھہرتا ہے۔ یہ آج تذکرہ 23 مارچ کا ہو رہا ہے۔ چھوٹے ننے منے بچوں نے بھی 23 مارچ کے حوالوں سے بات کی، اور ایسی سکولز اور کالج کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عبد الکریم اور جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے بھی اسی عنوان اپنی گفتگو کو پھرایا اور کچھ فکر انگیز باتیں کی۔ انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے، ہم اجتماعی سوچ کیوں نہیں رکھتے، اور جہاں کہیں آگ لگی ہوتی ہے وہاں اپنے حصے کا پانی کیوں نہیں آگ بجھانے کے لیے پیش کرتے۔ میں آپ سے ایک بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ آج صبح کم و بیش 1.5 گھنٹہ مجھے ہزارہا دوستوں کے سامنے تقریر کرنا پڑی، تو گلا جواب دے گیا ہے۔ رات 3 گھنٹے اپنا شو ریکارڈ کیا، راتوں رات سفر کر کے جہاں پہنچا، صبح وہاں تقریر کرنی پڑی، اب آپ کے سامنے ہوں، تو بہرحال آواز میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، بات اصل میں سمجھنے کی ہوتی ہے، وہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 23 مارچ کا دن تمام ہندوستان سے مسلمانان ہند کھچ کر لاہور آتے ہیں۔ منٹو پارک ان دنوں میں اس میدان کو کہا جاتا تھا جسے آج اقبال پارک کہا جاتا ہے۔ وہاں 22، 23 اور 24 تاریخ یہ تاریخ کے سنہری اوراق ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں آتے ہیں۔ خواب تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، لیکن نہ علامہ اقبال کے ذہن میں یہ بات تھی، نہ قائد اعظم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، جب یہ دو قومی نظریہ مجسم تجسیم کی شکل میں سامنے آئے گا، جب ایک حصے کو پاکستان اور ایک حصے کو ہندوستان کہا جائے گا، تو نہ قائد اعظم کو پتا تھا، نہ گاندھی کو پتا تھا، نہ نہرو کو پتا تھا، نہ علامہ اقبال تو بہت پہلے جا چکے تھے کہ دریائے بیاس کا پانی سرخ ہو جائے گا خون سے۔ اس کا اندازہ کسی لیڈر کو نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح دو شریف پڑوسی یا دو بھائی
آپس میں باپ کی موت کے بعد گھر کو بانٹ لیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی وراثت ہے، یہ میری وراثت ہے۔ اب کچھ حالات ایسے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ایک دیوار کھینچ لیتے ہیں اور یہ آپ کا گھر، یہ ہمارا گھر ہے، تو ہم اکٹھے ہی دونوں بھائی۔ قائد اعظم کے ذہن میں یہ تھا، علامہ اقبال کے ذہن میں یہ تھا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ گاندھی کے ذہن میں بھی یہی تھا، لیکن حالات اور واقعات کی ترتیب نے کچھ اور رنگ اختیار کر لیا۔ کروڑہا لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جب سے تاریخ انسان کے بس میں آئی ہے، جب سے تاریخ کے اوراق انہی اذہان پر چھائے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو ایک قوم نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک اجنبی جگہ پر اللہ اور رسول کے نام پر ہجرت کی، اور وہ ہندوستان اور پاکستان کی ہجرت تھی۔ لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر سے گئے، کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر آئے، اور اس درمیان میں آپ کو بتاؤں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ایسی جگہ سے بھی اپنی پیاس بجھائی تھی جہاں انسانی لاشیں بھی پھولی پڑی تھی، جہاں جانور بھی مرے ہوئے تھے، اور چھوٹا سا وہ گڑھا تھا، اس میں پانی تھا اور میری جان نکلے جا رہی تھی پانی سے، تو میں نے وہاں سے پانی پیا تھا۔ ہم نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، بچپن کے کچھ نقوش ہیں، اور جن لوگوں نے اس ملک کو بنتے دیکھا ان کے دل کا درد نہ پوچھیں کہ اب کیا ہے۔ سال دن گزر دیر کیا ہے، آنے والے موسموں دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم چلے۔ میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اب مغرب کی اذان میری تو ہو چکی، کوئی وقت ہے کہ عشاء ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب بڑے دریا دل آدمی ہیں، مجھ ناچیز کو قومی ہیرو بنا دیا۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور مجھے مختار صدیقی یاد آ گئے ہیں کہ شان خدا ہے آج زمانہ آیا ہم بے ہنروں کا، ورنہ اس ایک بستی میں کیا کیا اہل کمال ہوئے۔ یہ ہم بے ہنروں کا زمانہ آ گیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں قحط الرجال اپنی کس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں طارق عزیز قومی ہیرو بن گیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے ہاں اب ذہانتیں، دیانتیں، محنتیں گھٹتی جا رہی ہیں، انسان گھٹتے جا رہے ہیں، بقول جگر مراد آبادی سائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، جہاں ایک بچی نے اپنی انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بات یہ ہے پاکستان نے، قدرت نے پاکستان کو اپنی فیاضیوں سے بہت نوازا۔ عمرانیات کے طالب علم کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا امیر ہے، خدا کا کتنا کرم ہے اس ملک پر، تو یہ پوچھیں کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے؟ پاکستان کے پاس سمندر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں، دنیا کی 8 خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس ریگستان ہے؟ ہمارے پاس تھر کا ریگستان ہے، چولستان کا ریگستان ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے؟ پاکستان کا 40% رقبہ میدانی ہے۔ گویا دینے والے نے اپنی فیاضیوں میں ہمارے لیے کمی نہیں کی۔ پانی یہاں آ کے مرا کہ ہم اچھے وارث ثابت نہ ہو سکے۔ ہمیں
کوئی جینیس لیڈر نہیں ملا. آج لوگ 2 سڑکیں بنا کے، 4 پل بنا کے، 2 تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں. میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں، مکہ میں کتنے پل بنائے تھے، کتنی سڑکیں بنائی تھی؟ کوئی پل نہیں بنایا، کوئی سڑک نہیں بنائی. کیا بنایا؟ قوم بنائی. جب قوم بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں، سڑکیں خود بن جاتی ہیں. چلیے یہ 1400 سال پرانی بات ہے. میں آپ کو بنڈاؤن کانفرنس جو ابھی کچھ سال پہلے ہوئی، اس کا ایک واقعہ میں نے لوح ایام، مختار مسعود کی کتاب ہے، اگر کسی نے انقلاب ایران کو پڑھنا ہو تو لوح ایام اس کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شام، سہانی شام، جب سرکاری مجالس ختم ہو گئی تو صدر سویکارنو اور پنڈت جواہر لال نہرو یہ آپس میں بیٹھے خوش گپیاں کر رہے تھے. چائے پی رہے ہوں گے یا وسکی پی رہے ہوں گے یا سگار پی رہے ہوں گے. انڈونیشیا کے سگار مشہور ہیں. تو پنڈت نہرو نے کہا کہ سویکارنو، میں نے اتنے پل بنا دیے، میں نے اتنی سڑکیں بنا دی، میں نے یہ کر دیا، یہ ڈیم بنا دیے. سویکارنو اپنے کش لیتا رہا سگار کے اور آخر میں ہنس کر کہنے لگا، جواہر لال، یہ جتنے کام تو نے گنوائے ہیں یہ تو انجینئرز کے ہیں، تیرا کیا کام سڑک بنانے کا؟ یہ تو انجینئروں کے کام ہیں. لیڈر تو قوم بنایا کرتا ہے، قوم بن جاتی ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے. یہ کل کی بات ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کو سویکارنو، جس کو بنکارنو بھی کہتے ہیں، اس نے کہی تھی، اور میرے رسول نے 1400 برس پہلے یہ کر کے دکھا دیا تھا. جس بیچارے کو ہجرت کے وقت راستے کا بھی نہیں پتا تھا، ایک ساتھ راستہ گیر لینا پڑا جو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے سے ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں. خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے، آج اسکول میں آ کر ایک تو مجھے اپنی کم علمی کا اور دوسرے اپنے گزرے ہوئے بچپن کا، دونوں باتوں پر بڑا رونا آیا. ہم نے بچپن دیکھا ہی نہیں. یہ غربت ایسی بری چیز ہے. ہائے، وہ کسی نے کہا ہے کہ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی، سہمے ہوئے رکھتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی بخشی. مجھے یہاں سنجیدہ بچے نظر نہیں آئے. کوئی اچھلتا ہوا ادھر جا رہا تھا، کوئی اچھلتا ہوا انعام لینے آ رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو یاد کر رہا تھا کہ جب میں ایسا تھا تو ہم تو سہمے ہوئے رہتے تھے، اور ہمیں جو ماسٹر ملے وہ ہمیں غلیظ گالیاں دیا کرتے تھے. اور ان کو مسیں، خوبصورت مسیں ملتی ہیں. ان بچوں کی قسمت دیکھیں کہ ان کو خوبصورت مسیں ملتی ہیں. ہمیں قصائیوں والے چہرے والے ماسٹر ملے اور ایسا تھپڑ مارتے تھے کہ دیوار سے جا لگتے تھے. اور اس وقت کے ماں باپ بھی کیا کہتے تھے؟ ماسٹر جی پت تے اسی جم دیتا ہے، ایدی باقی چمڑی دمڑی سب تہاڈی. مطلب ہے کہ چاہے مار مار کے کھال اتار دے اس کی، اس کو انہوں پڑھا دے ہو. وہ جس بچے کو ماسٹر کی شکل دیکھ کے خوف آئے گا وہ پڑھے گا خاک. میرے ساتھ تو یہی ہوا. میں ماسٹر کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگتا تھا. حتیٰ کہ اسکول میں جا کر بھی حساب کا ماسٹر مجھے زہر لگتا تھا. اردو کا، فارسی کا، اپنا ہسٹری کا وہ مجھے پیارا لگتا تھا. وہ آ کے کرسی پہ بیٹھتا تھا کہ ہاں طارق عزیز، مرزا غالب نے اس شعر میں کیا کہا ہے؟
اور میں اپنی ذہنی سطح کے مطابق کہ جناب غالب نے کہا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور ماسٹر کبھی شاباش دیتا تھا، کبھی میری تصحیح کر دیتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ آج ان بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے اسکول ملے ہیں، یہ عجیب بچے ہیں، یہ عجیب اسکول اور کالج ہے کہ بستہ ہی نہیں، یہ گھر سے بستہ لے کر نہیں آتے، اور ایک ہم تھے کہ تختی ایڈی بڑی پڑی ہوئی اور بستہ ایڈا بڑا، جے کو کتاب پر لگائے ماسٹر دی چپیڑ، او کہ او تھے کہ حساب دی کتاب کڈ، وہ کیڑا حساب؟ خواجہ دل محمد کا لکھا ہوا، دسو۔ اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں پڑھنے والا ہر بچے کے پاس اپنی الماری ہے، وہ اپنا بستہ یہاں رکھتا ہے، سب یہاں رکھ کے خالی ہاتھ بچے کو گھر سے یہ لیتے ہیں اور بچے کو سیف اینڈ ساؤنڈ گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے اسکول میں کون نہ آنا چاہے گا جہاں خوش شکل اور خوش عقل لوگ بچوں کے لیے باپ اور ماں کی طرح سایہ بن کر کھڑے ہوں، ان کو گاڑی گھر سے لینے آئے، گاڑی گھر کو چھوڑنے جائے، جن کا ہفتہ وار طبی معائنہ بھی ہو۔ تو ایسے اسکول میں کون نہ پڑھنا چاہے گا؟ اور ایسے اسکول کا پڑھا ہوا بچہ کل کو کیوں نہ اس ملک کی تقدیر بدلے گا؟ لیاقت علی چٹھا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری خامیاں کیا ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث سے نبوی ہے کہ دیکھو اپنے درمیان طبقات پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے لیاقت صاحب اپنے درمیان طبقات پیدا کر لیے، دولت کے اعتبار سے بھی ایک طبقہ جو خط غربت سے نیچے چلا گیا، دوسرا طبقہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنا ہے۔ طبقات، تعلیمی نظام 4-4-5-5، اس 7,96,095 مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں، یہاں 5-5 نظام تعلیم چلے، قوم کیسے بنتی؟ وہ یگانگت کیسے آتی؟ وہ یکجہتی کیسے پیدا ہوتی؟ غریب کا بچہ تپڑوں والے اسکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قصائیوں جیسے چہرے والے ماسٹر، اور بعض ایٹیسن میں، برن ہال میں، جی سی میں، اور ادھر اسلامیہ اسکول، ادھر مولوی بیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے، ترجمہ نہیں بتا رہا، اس کو خود نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے ہائے کیا بات کہی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے لا الہ کہہ دینا، اقبال کہتا ہے کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ 5 وقت پڑھتے ہیں، کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے، آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ کیا پڑھا؟ قرآن۔ بھئی کیا سمجھا؟ کیا پایا؟ ثواب۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ جانے، جیدی کتاب ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اللہ جانے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، انگریزی آپ کا میڈیم ہے، چلیے بہت اچھا ہے، لیکن میں ایک غلط فہمی آپ کے ذہن سے نکال دوں کہ دنیا کے جدید علوم میں سے صرف 30% علوم ایسے ہیں جن کی وارث انگریزی زبان ہے۔ ایشیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کی قومی زبان انگریزی ہو، لیکن 30% علوم ایسے ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں، باقی جرمنی میں ہیں، فرینچ میں ہیں، چائنیز میں ہیں۔ آپ جرمنی میں جا کے انگریزی بولیں، وہ آپ کا منہ دیکھنے لگتا ہے جیسے ہمارا چک سینتی کا بندہ ایسے بندے کا افسر کا منہ دیکھے جو انگریزی بول رہا ہو، وہ ایم کر کے دیکھتا ہے کہ بول رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ابتدائی تعلیم
بچے کو اس کی مادری زبان میں دی جانی چاہیے. یہ یو این او کا تھیسس ہے، میرا نہیں. بہرحال علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. ہمارے بچوں کو نہ صرف انگریزی بلکہ دنیا کی بہترین زبانوں میں سے سب پہ عبور ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. لیکن ایک بات کہہ دوں، اپنی زبانوں کے کو چھوڑ کر دوسری زبانوں کو اختیار کرنا یہ شاید زیادہ صحت مند نظریہ نہ ہو. اپنے گھر کو صاف رکھیں، اس کے بعد پڑوسی کا بھی، اور اس سے آگے بھی، اور اس سے آگے بھی. ہر ملک کے ملک ماست کہ ملک خدا ماست. مسلمان کا نعرہ تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک جو ہے، آپ نظریاتی قوم ہیں، آپ کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے. جہاں آپ نے زمین پہ پیشانی رکھ دی وہی مسجد بن گئی. جہاں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ دنیا. ایک بچی نے کہا تھا کہ پہلا مسلمان کون تھا؟ قائد اعظم نے پوچھا تھا کہ پاکستان اس دن ہی بن گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. یہ پرانی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے مجھے پتا چل جائے اگر کہ کتنے منٹ بولنا ہے، کیونکہ میں تو مجمع دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں. اگرچہ یہ مجمع تھوڑا ہے پر خیر میں تو اپنی عادت پوری کروں گا. میں تو بول کے خوش ہوتا ہوں، حالانکہ ابھی لاہور پہنچنا ہے اور کل مجھے ملک سے باہر جانا ہے. لیکن بہرحال آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آپ سے لے کے اور کچھ دے کے ہی جاؤں گا نا. سوال یہ ہے کہ اللہ اس عمارت کو، اس جذبے کو کہ آپ نے بچوں کے لیے جو جو سوچا، لیاقت چٹھا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ 1800 گورنمنٹ سکولوں میں بھی یہی سلسلہ ہو. چٹھا صاحب، جو قوم اپنی تعلیم پر جی ڈی پی کا صرف کہنے کو 4% اور عملی طور پر 2% خرچ کرتی ہو، آپ اس قوم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سکول کھولے گی؟ وہاں تو پینے کا صاف پانی نہیں ہے بچوں کے لیے، اور جہاں منرل واٹر دیا جاتا ہے وہاں پتہ ہی نہیں بچے کو مرگی ہے، ہیضہ ہے، کیا کیا ہے. جہاں ہر ہفتے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے میڈیکلی کہ بچے کو کوئی بیماری تو نہیں پکڑ رہی. اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں جو خواب دیکھتی ہیں وہ پورا ہو، لیکن جب تک آپ کی لیڈرشپ آپ میں سے پیدا نہیں ہوتی، اس طرح کے خواب آنکھوں میں اندھے ہو جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. اس تو بڑا ایک بندے دا ہے کوئی ہو عذاب، ایک ایک کر کے اندھے ہو گئے جس نے سارے خواب. آنکھوں میں ہی خواب اندھے ہو جاتے ہیں. اور لیڈرشپ آپ میں سے اٹھنی چاہیے. آپ میں سے سال میں یا 2 سال میں یا 5 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے. جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے. طارق عزیز تو نہیں لڑ سکتا چاہے ساری عمر گلا پھاڑتا رہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو لڑ سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں. آپ عوام ہیں. پتا چلا کہ ایک کلب ہے یاروں کا جس میں سے 5 سال کے بعد یا جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں، آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مغز باتوں پر شور مچاتے ہیں. یہ آدھے ادھر والے، اس لیے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے. ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے، اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے، اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا. گے ہے نہیں کہیں ان کے پاس، یا تو تھا اور ان کی اپنی طرز زندگی
ہائے آج عطا اللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے، اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ، اس نے ایک بات کہی، اور درویش کی بات کتنی سچی تھی، اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ 2.5 من کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، وہ یہ 15 کروڑ انسانوں پر اسلام نافذ کریں گے؟ یہ عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم ملتان میں آسودہ خاک ہیں، یہ ان کا کہا ہوا فکرہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا اتنا سا ملک ہے، 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ ناراض، امن و امان کی شکل لیاقت صاحب آپ کو بتا چکے، تعلیم کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے، امن و امان کی صورت آپ کے سامنے، یہ بجلی جو جل رہی ہے آپ کے سامنے، اس کا جو بھاؤ تاؤ آئے گا آپ کے سامنے، آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے دریا خشک ہو رہے ہیں، ہندوستان آپ کا ازل کا دشمن ہے۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، یہ امن کی آشا یہ فضول بکواس ہے، اس پر اعتبار نہ کیجیے گا۔ اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا، اگر دوست بننا ہوتا تو وہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دوپٹہ نہ کھینچتا۔ وہ آپ کا دشمن ہے، اس نے نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مارا، ثقافتی طور پر بھی آپ کو مارا، اور اب بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آپ کے دریا خشک، آپ کی نہریں خشک، ٹیل پر پانی نہیں پہنچ رہا، آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی۔ اگر یہی صورتحال رہی، امن کی آشائیں ایسی رہیں، تو خدا معاف کرے میں بڑا بھیانک نقشہ دیکھتا ہوں۔ اور ایک اور بات پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ بگیار ڈیم بن گیا، 90% کام اس پر ہو گیا۔ جماعت علی شاہ کہتا ہے کہ اب اگر ہم UN میں بھی جائیں، ورلڈ بینک میں بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ناجائز طور پر اگر 90% ایک عمارت بن گئی ہے اور میں نے بننے دی اور نہیں روکا، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ یا تو میں بے وقوف اور پاگل تھا، یا میں کرپٹ تھا کہ میں نے ہندوستان سے رشوت لے کر خاموشی اختیار کی کہ بنائی جاؤ۔ جدو 90% بن جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں نہیں روک سکتی۔ باتیں بہت ہیں کرنے کی، لیکن کیا کروں، واپس بھی جانا ہے، پتہ نہیں پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا۔ صبح بھی کچھ سخت باتیں کر آیا ہوں، ابھی تک تو لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، ورنہ میں سخت باتیں کرتا۔ اب وہ حاکم ہیں، کیا کروں۔ تو خواتین و حضرات، ملک میں اپنے بچوں کو جو ایک باپ اور ماں اپنی اولاد کو بہترین تحفہ، قیمتی ترین تحفہ دے سکتی ہے، وہ بہترین تعلیم ہے۔ بھلے آپ ایک وقت کا فاقہ کاٹ لیں، بھلے آپ 2 دن بیوٹی پارلر نہ جائیں، لیکن وہ خرچ اپنے بچے پر کر دیں، اس کی تعلیم پر کر دیں۔ یہ وہ پودا ہے جو آپ لگائیں گے، جب تناور ہوگا تو اس کا پھل بڑا میٹھا ہوگا، آپ کے لیے بھی، میرے ملک کے لیے بھی، اور ان شہداء کے لیے بھی جنہوں نے 23 مارچ کے بعد اپنے سر کٹا دیے، اپنے سروں کی چادریں چھنوا دی، ماؤں نے اپنے بیٹے شہید کروا دیے، بہنوں نے اپنے بھائی لٹا دیے۔ یہ خراج عقیدت ہوگا ان شہیدوں کو، ان غازیوں کو جنہوں نے 23 مارچ کے بعد پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کی کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ یہ جب پڑھ لکھ جائیں گے پھر نظام بدلے گا۔ نظام 2 طرح سے بدلتا ہے، ایک خونی انقلاب ہوتا ہے اور ایک خاموش انقلاب ہوتا ہے۔ آپ خونی انقلاب کا نام دیکھ کر ڈر جائیں گے، وہ ماؤ جانتا تھا یا چیئرمین یا کامریڈ چوین لائی جانتا تھا کہ خونی انقلاب کیا ہوتا ہے۔ انقلاب کوئی ٹی پارٹی نہیں ہوتی کہ چائے کی پیالی میں نے آپ کو پیش کر دی اور آپ نے مجھے پیش کر دی۔ انقلاب میں سر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ خاموش انقلاب تعلیم سے آتا ہے۔ میں آپ سے آخری بات کہہ کے اب گفتگو ختم کرتا ہوں۔
آپ کا حال یہ ہے اس ڈیموکریسی کا کہ 10 قیدیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر لیا جاتا ہے اور ان کے سامنے 3 آدمی لائے جاتے ہیں اور قیدیوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ان میں سے اپنا سپرنٹینڈنٹ چن لو، رہنا تمہیں جیل میں ہی ہے۔ کس کو سپرنٹینڈنٹ بنانا چاہتے ہو؟ آپ سوچتے ہیں کہ بندہ شکلوں مولوی جا لگتا شاید رحم دل ہوئے، آپ اس کو چن لیتے ہیں، وہ بہت بڑا جلاد نکلتا ہے، آپ پھر ماتھا پیٹتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے، پر 5 سال کوئی آپ کو نہیں پوچھتا کہ مرے ہو کہ زندہ ہو۔ 5 سال کے بعد پھر وہی بات، وہی شناخت پریڈ، وہی 4 بندے سامنے اور وہی قیدیوں سے یہ پوچھنا کہ اپنا سپرنٹینڈنٹ چن لو۔ جب پڑھ لکھ جاؤ گے تو آج یہی وعدہ، اتنے بندے ہی وعدہ کر لیں کہ نہ برادری کے نام پہ ووٹ دیں گے، نہ کسی جماعت کی ایسے ہی حمایت کریں گے، چاہے اس کا لیڈر کتنا ہی کرپٹ ہو یا کتنا ہی بے ایمان ہو۔ آپ ایک دیانتدار انسان کا پیچھا کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے، تب جا کے سال ہا سال کے بعد اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک مقرر تھا، تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا اسے، اور دنیا اسے ہوٹ کیا کرتی تھی اور وہ اور اچھل اچھل کے تقریریں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بیچاری سامنے بیٹھی، گھر جا کے دونوں کی خوب لڑائی ہوتی، کہتی کہ بے وقوف، ساری دنیا تجھے ہوٹ کرتی ہے اور تو بڑا اچھل اچھل کے تقریریں کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ اور کیا بے وقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں، تو ہوٹ ہوتا ہے وہاں۔ پھر اب کیا کرے؟ اس نے کہا، بیوی نے ایک حل نکالا، اس نے کہا کہ میں سامنے کی سیٹ پہ بیٹھ جایا کروں گی، جب تو پٹڑی سے اترنے لگے گا، یہ ولایت کی بات ہے، تو میں یوں کر کے فلائنگ کس کر دیا کروں گی، تو سمجھ لینا اور تقریر ختم کر دینا۔ کہنے لگا اے ٹھیک ہے، اے تو معمولی گل ہے۔ اب وہ لگ گیا تقریر، یہ ادھر بیوی نے یوں کیا اور وہ چپ کر کے جا کے بہ گئے۔ دوستوں نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، آخر پوچھا کہ پاگل، تیری بیوی خوش ہو کے تجھے فلائنگ کس کرتی ہے اور تو تقریر بند کر دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں پنڈو نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا کس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا KISS۔ تو اس نے کہا کیا بنا؟ کیپ اٹ شارٹ اسٹوپڈ۔